اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں شامل تمام جماعتوں نے اس میں شرکت کی اور تلنگانہ حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے 12% ریزرویشن کا وعدہ وفا کیا جائے۔ دراصل 2017 16 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اسمبلی کے اجلاس میں ایس ٹی یعنی شیڈیولڈ ٹرائبس کے لیے 10% ریزرویشن یعنی 4% اضافہ اور مسلمانوں کو 12% ریزرویشن یعنی 8% اضافے کا اعلان کیا گیا تھا، ریزولوشن پاس ہوا تھا۔ اس اسمبلی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے چیف منسٹر تلنگانہ نے کہا تھا کہ ٹی آر ایس کے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ ریزرویشن کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ ریزرویشن ہم دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دنیا کی بڑی مسلم آبادی ہندوستان میں رہتی ہے اور خلیجی ممالک سے بھی زیادہ آبادی ہندوستان میں رہتی ہے اور مسلمان ہندوستان کے شہری ہیں، ان کو ان کے حقوق دیے جانے چاہیے۔ یہ تقریر چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ صاحب کی اسمبلی میں تھی مسلمانوں کے تعلق سے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ تلنگانہ ریاست ایس سی، ایس ٹی، بی سی اور اقلیتوں کی جو آبادی ہے تلنگانہ میں وہ 90% آبادی ہے، تو اس آبادی کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ 2017 16 اپریل کے اس اجلاس میں مسلمانوں اور ایس ٹی کے ریزرویشن کی بات آئی تھی، لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے حکم نامے کی وجہ سے 50% سے بڑھ کر کوئی ریاست ریزرویشن نہیں دے سکتی تھی۔ یہ مسئلہ بھی اٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ 69% تلنگانہ تامل ناڈو میں ہے اور 69% جب تامل ناڈو میں ہے تو تلنگانہ میں بھی ریزرویشن بڑھنا چاہیے۔ خیر، یہ مسئلہ بہرحال قانونی داو پیچ میں مرکز کو بھیجایا گیا، مرکز نے اس کو بازو رکھ دیا، لیکن اس کے بعد 2021 میں کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی گئی اور کانسٹیٹیوشن میں دستور ہند میں تبدیلی کرتے ہوئے اکنامیکل ویکر سیکشن کو 10% ریزرویشن دیا گیا۔ وہ 10% ریزرویشن اب 50% سے بہرحال سمجھیے کہ جن ریاستوں میں 50% تھا ان ریاستوں میں 50 سے اب 60% ریزرویشن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ تلنگانہ کی بات کریں تو تلنگانہ میں 49.5% ریزرویشن کا کوٹا آلریڈی تھا، تو یہ سمجھیے کہ اکنامیکل بیکورڈ 10% ریزرویشن کو سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کر دیا، تو 50% تحفظات کا جو بیریئر تھا وہ بیریئر سمجھے ٹوٹ گیا، اور اس کے ٹوٹنے کے بعد 1 اکتوبر 2022 کو چیف منسٹر صاحب نے امیڈیٹ ایس ٹیز کے لیے ریزرویشن انہینس کرتے ہوئے 10% کر دیا، جو اسمبلی کی قرارداد کے مطابق تھا۔ تو ایس ٹیز کو 10% کیا تو مسلمانوں کو بھی کر دینا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا اور مسلمانوں کے ریزرویشن کے تعلق سے کوئی بات کہی بھی نہیں گئی۔ تو اب اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ جو بل اسمبلی میں لائے تھے اس میں ایس ٹیز کو تو فلفل کر دیا، مسلمانوں کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ اچھا، اس سلسلے میں یہاں کی جو مسلم سیاسی جماعت ہے یا حلیف جماعت ہے یا پھر ٹی آر ایس کے جو مسلم قائدین ہیں وہ اپنے منہ پہ پٹی لگائے ہوئے ہیں۔
مسلمانوں کے تحفظات کے سلسلے میں انہوں نے کوئی آواز بلند نہیں کی، جبکہ تحفظات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس سے ہزاروں زندگیوں میں ایک نئی خوشی پیدا ہوتی ہے، ان کے ترقی کے راستے بنتے ہیں۔ لیکن تلنگانہ کے جو مسلم قائدین ہیں، راشٹریہ سمیتی کے، تلنگانہ راشٹریہ سمیتی جو اب BRS ہو گئی ہے، اس کے جو مسلم قائدین ہیں، انہوں نے ریزرویشن کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، نہ زبان کھولا۔ خود جو سمجھیے کہ مسلم سیاسی جماعت ہے، اس نے بھی ریزرویشن کو انہینس کرنے کی کوئی بات نہیں کی کہ بھئی آپ نے ST سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تو مسلمانوں کے وعدے کو بھی پورا کر دینا چاہیے۔ لیکن سمجھیے کہ اس سکوت کے اور اس جمود کے عالم میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ تلنگانہ حکومت سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اپنے وعدے کی تکمیل مسلمانوں سے جو کی گئی ہے ریزرویشن کے مسئلے پر وہ کریں۔ جہاں تک کہ مسلم انسٹیٹیوشنز کا سوال ہے، اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا، اجلاس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ پورے مسلم انسٹیٹیوشنز کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے گزشتہ 9 سال میں۔ 9واں سال سمجھیے کہ ہم شروع کر چکے ہیں، تو یہ 9 سال جو TRS کے ہے اس میں مسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہے۔ ٹمریز کی بھی بات کی جاتی ہے، ٹمریز میں کتنے اپائنٹمنٹ مسلمانوں کے ہے، کیا صورتحال ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ابھی نظام آباد میں نرسز کے اپائنٹمنٹ ہوئے جس میں BCE کوٹا جو مسلمانوں کے لیے ہے اس کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر اس سے پہلے بات آئی کہ روسٹر سسٹم جو جاری کیا گیا ہے، وہ روسٹر سسٹم میں بھی 4% تحفظات کو 3 کر دیا گیا ہے۔ کوئی کلیریفیکیشن تاحال حکومت کی طرف سے نہیں آیا، جو واضح کلیریفیکیشن آنا چاہیے تھا۔ اب اگر حکومت 12% ریزرویشن جو مسلمانوں سے وعدہ کی ہے، اگر وہ سمجھیے کہ دینے کا جلد سے جلد اعلان نہیں کرتی ہے، تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تمام جماعتوں نے یہ سمجھیے کہ طے کیا ہے کہ ہم پورے تلنگانہ ریاست کا دورہ کریں گے اور سمجھیے کہ اس ریزرویشن کے لیے عوامی رائے کو سمجھیے کہ سمجھایا جائے گا، عوامی رائے بنائی جائے گی اور ایک بڑا ایجیٹیشن اضلاعوں سے حیدرآباد کی طرف موو ہوگا جو ریزرویشن کے لیے ہوگا۔ تو ریزرویشن ہمارا حق ہے اور یہ TRS کے مینیفیسٹو میں رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم پرزور مطالبہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ جب 50% کا بیریئر تھا تو اس وقت میں نے خود کہا تھا کہ یہ ایک مذاق ہے 12% ریزرویشن، لیکن اب جب STs کو آپ ریزرویشن دے چکے ہیں، ST سمجھے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے امیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ 10% ریزرویشن امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر مسلمانوں کو بھی 12% ریزرویشن ملنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمانوں سے آنکھ کیوں چرا رہے ہیں چیف منسٹر صاحب؟ خالی سمجھیے کہ مسلمانوں کے کان خشک کرنے سے معاملہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کی معاشی، مسلمانوں کی سمجھیے کہ تعلیمی اور مسلمانوں کے سمجھیے کہ ریزیڈنشیل مسائل کو وہ حل کرنا پڑے گا۔ جو گھر تقسیم کیے گئے، ڈبل بیڈ روم جتنے بھی تقسیم کیے گئے، اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ شدید ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ اوقاف کی زمینیں برباد ہو رہی ہیں، اردو اکیڈمی کا بہت برا حال ہے، غیر اردو داں کو لا کر اردو اکیڈمی پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مسائل پر کوئی ریویو میٹنگ نہیں ہو رہی ہے، نہ کوئی مسلم منسٹر سمجھیے مسلمانوں کے مسائل کو دیکھنے کے لائق ہے۔ مسلمانوں کے مسائل کو دیکھنے کے لیے ایک ایسے شخص کو منسٹری دی گئی ہے جو مسلم ایشوز سے ناواقف ہیں۔ تو بہرحال ریزرویشن کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے پر حکومت فوری اپنا رد عمل دے اور مسلمانوں کو 12% ریزرویشن جس طرح آپ نے ST کو دیا ہے، مسلمانوں کو 12% ریزرویشن نوکریوں میں اور تعلیم میں دیں۔ اگر یہ نہیں دیا جائے گا، اس کے بدلے کچھ اور لالی پاپس مسلمانوں کو دیے جائیں گے، تو ہم یہ بات تسلیم نہیں کریں گے۔
سارے تلنگانہ میں ہم ریزرویشن کا ایک بڑا موومنٹ کھڑا کریں گے، پورے اضلاعوں کو سمجھیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مختلف جماعتیں دورہ کریں گی، اور پھر اضلاعوں سے ایک بڑا موومنٹ حیدرآباد کو ریزرویشن کے مسئلے پر آئے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کی تکمیل کرے۔ ہم کوئی اضافی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، آپ کے الیکشن مینیفیسٹو میں جو بات تھی اسی کو مانگ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا چیف منسٹر بھارتیہ جنتا پارٹی سے ڈر گئے ہیں؟ امت شاہ نے یہاں پر 2022 میں ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے ریزرویشن کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کو کوئی بھی عہدہ دینے یا مسلمانوں کے مسائل پر بات کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ ٹی آر ایس گورنمنٹ نظریں چرا رہی ہے، بہرحال سمجھیے کہ خاموش رہ رہی ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ پولرائزیشن سے ڈر رہے ہیں یا سیکولرزم کو اسٹرینتھن کرنے سے ڈر رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال مسلمان ایک ڈیسائیڈنگ فورس ہے تلنگانہ میں، اور یاد رکھیں قریب 50 سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلمان جتا اور ہرا سکتے ہیں۔ یہ بات چیف منسٹر صاحب کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لینی چاہیے، اور 12% ریزرویشن کا مسئلہ اگر وہ حل کر دیتے ہیں، تاریخ میں یقینی طور پر ان کو یاد کیا جائے گا، اور جس طرح سے تلنگانہ کے حصول کے لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کو سمجھیے کہ تلنگانہ کے مسلمان اور ملک کی تاریخ میں مسلمان ان کو یاد کریں گے۔ وہ انصاف کر دیں کہ 12% ریزرویشن مسلمانوں کو امیڈیٹ دے دیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر نتائج کو وہ سمجھیے بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔